अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्लिस का देखेंगे। मतलब आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्लिस के बीच में मतलब क्या स्टोरी रहा इस वीडियो में देखेंगे। ये जो वीडियो है इंजीनियरिंग मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो है जिसमें हम रिएक्शन दे रहे हैं, जो कि इसमें देखेंगे स्टोरी ऑफ आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्लिस के बीच में क्या स्टोरी है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वलक़द ख़लक़नाकुम, और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया। सुम्मा सव्वरनाकुम, और फिर तुम्हें हमने तुम्हारा तस्विया किया, खास शक्लो सूरत हमने तुम्हें दी। ये अब स्पेसिफिकली जिक्र हो रहा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, क्योंकि हम भी उनकी औलाद हैं। तो जब आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, गोया पूरी इंसानियत को बताया जा रहा है कि तुम्हें हमने पैदा किया, क्योंकि तुम्हारे बाप को हमने पैदा किया। सूरतुन निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा। उस रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उसी जान से उसका जोड़ा बनाया, और फिर उन दोनों से कसीर तादाद में मर्दो औरत इस जमीन के ऊपर फैला दिए। सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फिर हमने उसके बाद हुक्म दिया फरिश्तों को कि आदम के लिए सजदा करो। ये सजदा इबादत का सजदा नहीं था। इबादत का सजदा हमेशा अल्लाह के साथ खास रहा। ताजीम का सजदा अगली उम्मतों में गैरुल्लाह के लिए भी हो जाता था, चाहे वो माथा रखना हो उसके सामने, ख्वाह वो टू बाउ डाउन हो, यानी उसके सामने यूं सर झुकाना। लेकिन इस उम्मत में इस चीज की इजाजत नहीं है। जिस तरह खत्म नबूवत की बरकत से अब क़यामत तक कोई आसमानी खबर नहीं आएगी, कश्फ, इल्हाम या इस किस्म के जितने दावे हैं ये सब के सब बातिल है, सवाए एक चीज के वो ख्वाब है जो बुखारी मुस्लिम में आया कि मेरी वफात के बाद अब गैब की खबरों में सिर्फ मुबशरात बाकी हैं। पूछा गया वो क्या है, फरमाया ख्वाब। और वो बुखारी मुस्लिम में आया, वो तीन किस्म के हैं, अल्लाह की तरफ से, शैतान की तरफ से और नफ्स की तरफ से। यानी मुस्तकबिल की खबर आ सकती है। अगर वो आखिरत से मुतल्लिक है तो वो तो क़यामत वाले दिन ही जाके पता चलेगा, दुनिया में तो कोई कंफर्म नहीं कर सकता है। और अगर दुनिया से मुतल्लिक है तो जब तक वो वाक़या हो नहीं जाता उस वक्त तक आप कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि पैगंबर दुनिया में मौजूद नहीं है ना। इल्मे गाइब मखलूक तक पहुंचाने का जरिया सिर्फ पैगंबर होते हैं। अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया सूरे आले इमरान में, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, ये अल्लाह की शान ही नहीं कि तुम्हें गैब पर इत्तला दे। वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, बल्कि अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहता है। तुम्हारा काम है अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लेकर। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, तो सब के सब सजदे में गिर पड़े सवाए इब्लीस के। इब्लीस का मतलब है वो शख्स जो जेलस होता है, हसद करने वाला। लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा गुजारों में शामिल नहीं हुआ। इस आयत से ये शायबा होता है कि शायद इब्लीस भी एक फरिश्ता था और उसने नाफरमानी की, क्योंकि यहां हुक्म किसको हुआ, फरिश्तों को। और साथ आया कि सब के सब गिर पड़े सवाए इब्लीस के। गोया कि इब्लीस वो वाहिद फरिश्ता था जिसने सजदा नहीं किया। इससे ये गुमान होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। कुरान हकीम में एक आयत ऐसी है किस्से आदम और इब्लीस के 7 दफा मुख्तलिफ सूरतों में जिक्र में वो आयत नहीं आई सवाए एक जगह के, वो है सूरह अल-कहफ आयत नंबर 50। काना मिनल जिन फफसका अन अम्रि रब्बी, वो जिन्नों में से था इसलिए उसने अपने रब की नाफरमानी की। क्योंकि कुरान हकीम में कई जगह है, सूरह अत-तहरीम में है कि फरिश्ते अल्लाह की हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते।
اور سورۃ النساء میں آیا کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. اب یہ تو اختلاف کثیر ہی بن گیا نا کہ قرآن حکیم میں جا بجا یہ چیز آئے کہ فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور پھر 6 جگہ پہ آ جائے کہ فرشتے نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے. اگر وہ 7واں مقام نہ ہوتا سورۃ الکہف والا آیت نمبر 50 تو ہمیں یہ نہ پتا چلتا کہ یہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ وہ جن تھا، اس لیے اس نے نافرمانی کی. 2 ہی مخلوقات ہیں جنہیں اختیار دیا گیا ہے، جن اور انسان. فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے لیکن اختیار نہیں، وہ صرف نیکی کے کام کرتے ہیں. لیکن ایک ایشو پھر بھی اپنی جگہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو 7 جن کا تو ذکر ہی نہیں تھا، تو اس پہ سجدہ کرنا کیوں واجب تھا؟ یہ اکثر ملحدین کی طرف سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے. اسی کے اوپر میرے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی مجلس 144 جو آخری مجلس ہوئی ہماری، اس کے بعد پبلک سیشن شروع ہو گئے تھے، تو اس میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا کہ اس کی ریزن کیا ہے. کہ دنیا میں بھی تغلیب کا قاعدہ چلتا ہے، عربی زبان میں تو ہے، قرآن میں اکثر صیغے جو ہیں وہ مردوں سے خطاب کے ہیں لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. عربی زبان میں چونکہ ڈومیننٹ مرد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. آج کی دنیا میں بھی اگر ایک ایسی کلاس ہے جس میں 50 اسٹوڈنٹس میں سے 49 میل ہیں اور 1 فیمیل، اور کلاس کا ریپریزنٹیٹو کلاس میں جب ٹیچر انٹر ہو اور وہ کہے بوائز سٹینڈ اپ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ جو اکیلی لڑکی ہے اس نے استقبال میں کھڑے نہیں ہونا، وہ ڈومیننٹ صیغہ بولے گا نا. تو اس تغلیب کے قاعدے کے تحت فرشتوں میں اس وقت جن بھی شامل تھا جس کا نام عزازیل آیا ہے اسرائیلی روایتوں کے اندر. عزازیل اللہ کا بندہ تو اللہ کا تھا لیکن نافرمانی کی، اور وہ نافرمانی کی اس نے جیلس ہو کے انسان سے حسد کیا، اسی لیے اس کا نام ہی ابلیس پڑ گیا. اور تیسری بات اس کو سپورٹیو جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آگے ہی چل کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کا سبب بھی اس سے پوچھا ہے، تو اس نے کلیریفائی کیا ہے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا، یہ تو حکم صرف فرشتوں کا تھا اور میں تو فرشتہ نہیں ہوں. ویسے مولوی ہونا اسی قسم کی چیزیں نکال لیں بیچ میں سے، ٹھیک ہے، اور مولویوں تواڈے نال تے شیطان بہتر نکلیا اس مسئلے اوور آل نہیں، پھر نہ کہنا فتویٰ لاتا ہے اس مسئلے میں کہ اس نے کوئی جھوٹا ایکسکیوز نہیں دیا، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا ہے، میں تو بیچ میں شامل ہی نہیں ہوں. اسے بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ جنرل حکم ہو رہا ہے، تو میں فرشتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اگرچہ میں جن ہوں لیکن میں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو اب اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا. یا وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی جو یہ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں نا، تو شیطان تو ان سے بڑا موحد تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے نبی کو سجدہ نہیں کرنا، تجھے سجدہ کرنا ہے. سرکار یہ بھی کوئی نہیں قرآن میں لکھا ہوا. انہیں نبی کی تعظیم نہیں کی تھی جی، انہیں نبی کی تعظیم سیکنڈری چیز ہے، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. آپ پیغمبروں کو اللہ کی شناخت کا ذریعہ بنانے کی بجائے اللہ کو پیغمبروں کا محتاج کرنا چاہتے ہیں. کیا اللہ اپنے پیغمبروں کا محتاج ہے؟ اللہ تو کسی کا بھی محتاج نہیں. میں آپ کو ایک سمپل سی بات کروں، ہمارے ایمان کا تو لیول ہی کوئی نہیں. کوئی شخص ہمیں آ کے یہ کہے نا کہ دین آپ کا محتاج ہے یا اسلام آپ کا محتاج ہے یا اللہ اپنی دعوت پہنچانے میں آپ کا محتاج ہے، تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھول جائیں گے کہ یہ کیا کفر بک رہے ہو، توبہ کرو. حالانکہ بکرا وہ ہوگا، ڈر ہمیں لگ جائے گا کہ چونکہ ہمیں تختہ مشق بنایا جا. سرکار اگر ہمارے ایمان کا کمزور ترین لیول ہے انبیاء کے مقابلے میں، اگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی شخص ہمارے بارے میں یہ کلیم نہ کرے
تو جو امام الموحدین ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ انہیں کبھی یہ وہم بھی آئے کہ ہم توحید کے اس حوالے سے کسٹوڈین ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے کہ ہم نے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے؟ جب ہم نہیں سوچ رہے تو وہ پیغمبر کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ان کا تو ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہے، انہیں تو اللہ کی شناخت بھی ہم سے زیادہ ہے۔ تو یہ ساری صوفیاء نے اس قسم کی باتیں اور بیسیکلی انبیاء کی بھی تعظیم کرانا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ وہ پھر اگے ٹردے نے، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تعظیم ضروری ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری تعظیم کریں، کیونکہ صحابہ کے لیے وہ پیر و مرشد تھے، تمہارے لیے ہم پیر و مرشد ہیں۔ اصلی جو کڑنا یہ ہوتا ہے، انہوں نے آپ کو تو کہتے رہتے ہیں جی فنا فی شیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ، تو پوری زندگی فنا فی شیخ ہی رہتے ہیں، اللہ تے ادھر رسول تک پہنچ دینی۔ وہ کہتے ہیں جی پیچھے تے اللہ ہی ہے نا جی، اللہ نے پیچھے کر دیتا۔ جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی اتباع کرو، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بھی تو رسول کا راستہ ہی اتار رہے ہیں، پیچھے تے رسول ہی ہے، اللہ بھی پیچھے، رسول بھی پیچھے، تے بابے تواڈے اگے۔ تو پھر اگر ہم پیار محبت سے یہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، تو کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے خود بابے کھڑے کر دیے نا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر؟ اب اس نے نہ تو یہ بہانہ کیا کہ مجھے حکم نہیں تھا، نہ اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ صرف تجھے ہی سجدہ کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا، میں پکا مواحد ہوں، میں وابی ہوں۔ وہ کہتے ہیں وابی سی، شیطان بھی وابی سی۔ ہاں، قال انا خیر من، وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی وہ اس کا اندر کا جو خناس تھا، اندر کی غلاظت باہر آ گئی کہ وہ حسد کر گیا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں۔ اور ریزن اس نے کیا بتائی؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہے نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ادھر اللہ ہے اور ادھر شیطان ہے اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے جس طرح میں آپ سے بول رہا ہوں، نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ یہ گفتگو کس سٹائل میں ہوئی، اس میں الفاظ تھے نہیں تھے، آواز تھی نہیں تھی، یہ کوئی تفصیلات نہیں، یا یہ اس کے ساتھ دل میں گفتگو ہوئی، یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو اپنا خالق مان رہا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے، خدا کو اپنا پروردگار مان رہا ہے، اپنا پیدا کرنے والا مان رہا ہے، خدا کے پیرلل میں اپنے آپ کو طاقت نہیں مان رہا، طاقت اللہ کی مان رہا ہے۔ اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو بھی روح کھولی، اوئے تسی جو کچھ بابیاں دے بارے کلیم کر رہے ہو نا، ہم بابوں کو تو برا نہیں کہتے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا ہوگا، لیکن اگر کسی بابے نے یہ بات بھی کی ہے نا تو وہ تو شیطان سے بھی بدتر ہے، ایسے بابوں سے تو شیطان بہتر ہے۔ اگر کسی نے ایسی بات کی ہے کہ شیطان بھی اللہ کو اپنا رب مان رہا ہے اور آگے جب مہلت مانگے گا نا قیامت تک زندہ رہنے کی، وہ بھی اللہ سے مانگے گا، نوٹ کرنے والی بات ہے۔ اور تہاڈا بابا شیطان تو بھی ود گیا ہے، وہ کہنا ہے میں اسرائیل کو روح، یعنی اللہ نے اسرائیل کو بھیجا روح نکالنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے واپس کھولی۔ سرکار کسی بابے کو یہ گمان ہے نا کہ وہ روح واپس لا سکتا ہے، وہ سٹامپ پیپر پہ صرف مجھے لکھ دے کہ اگر انجینئر صاحب مجھے شہید کریں تو ذمہ داری میرے اوپر ہے، انہوں میں پبلکلی کیمرے دے سامنے شہید کرنا، اپنی روح واپس ڈال کے دس سے پھر میں انہوں مننا ٹائم قیامت تک ہے بابے تیرے ہستے۔ اور یہ سارے مانے گئے نہیں، اپنے آپ کو کوئی نہیں زندہ کر سکتا، کہانیاں بنائی ہیں۔ ہاں، پیغمبر کو معجزہ مل سکتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو منوانا ہوتا ہے، پیغمبروں کے بعد کسی کو منوانا نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے صرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن مکمل طور پہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آگ میں کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو مٹی کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن مٹی میں
कई ऐसी क्वालिटीज हैं जो आग में नहीं। सबसे बड़ी क्वालिटी जो इंसानियत और पूरे के पूरे जानदार का निजाम प्लेनेट अर्थ पे मिट्टी की वजह से चल रहा है। मिट्टी में आप एक बेकदर बीज बोते हैं, वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है। एक दाना गंदुम का बोते हैं, उससे कितने सिट्टे निकलते हैं, हर सिट्टे के अंदर कितने दाने होते हैं। आग में कभी दाना फेंकें और उसमें से कोई चीज उगा के बताएं। बाकी ये चीज है कि आग जो है वो बाजुकात मिट्टी की भी जरूरत है, ईंट पकाने के लिए हमें आग की जरूरत पड़ती है। मिट्टी जो चीजें तैयार करती है गंदुम की शक्ल में, उस गंदुम को रोटी तक पहुंचने के लिए आग की मोहताजी है। ये नहीं हो सकता कि आप आटा जो है वो मिट्टी में फेंकें और वो रोटी बन के तैयार हो जाए। नहीं, उस आटे में आप पानी डालेंगे, गूंदेंगे, फिर उसकी रोटी पकाएंगे किसके ऊपर? आग के ऊपर। तो हर चीज को अल्लाह ने खूबियां भी दी हैं और कमजोरियां भी दी हैं, वरना तो मुख्तलिफ चीजों की जरूरत ही ना पड़ती। हर शय में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी रखी, लेकिन ओवरऑल अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। और इसका सबूत ना सिर्फ ये आयत है बल्कि ये भी कि अल्लाह ताला ने अपनी सबसे महबूब तरीन हस्ती इस कायनात में, उसके लिए जिस जिन्स को चूज किया, जिस स्पीशी को चूज किया, वो इंसान है। कौन? इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह ताला को इंसान से बढ़कर कोई मखलूक पसंद होती या अल्लाह के नजदीक वो इज्जत और इकराम वाली होती तो यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मखलूक में, उस स्पीशी में पैदा होते। लेकिन तमाम स्पीशीज में से अल्लाह की सबसे अहसन तरीन मखलूक, बशर्ते कि वो अल्लाह की मान ले, वो इंसान ही है। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें इस वीडियो में जैसे कि बताया है इन्होंने, मतलब जैसे कि प्रॉफिट आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्लिस के बारे में बताया। जैसे कि इब्लिस मैंने अल्लाह ताला को मानता था, लेकिन अल्लाह ताला ने जो मिट्टी से आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बनाए थे, उन्होंने उसको सजदा नहीं किया। तो इसलिए मतलब वो सोचता था कि मैं सबसे महान हूँ, मतलब मेरे जैसा और दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं इसलिए मतलब उसके सामने क्यों सजदा करूँ। जैसे कि आपको इब्लिस को आग से बनाया था, जिन्नों को आग से बनाया था, और मतलब आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इंसान को मिट्टी से बनाया था। तो इसलिए वो सोचा कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं, तो मैं नहीं झुकूंगा, सजदा नहीं किया। तो इसलिए वो मतलब शैतान बन गया और आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिन्होंने इन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा स्टोरी। आई होप आपको भी वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।